بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 4 کا پارٹ 2۔ یونٹ 4 ہے سٹیزن شپ اینڈ سسٹینیبل سوسائٹی۔ اس کا پارٹ 1 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی پارٹ 2 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رول آف سٹیزنز، پارلیمنٹ، جوڈیشری اینڈ میڈیا، اور اس کے علاوہ بھی اس سے ریلیٹڈ 2-3 ٹاپک ہے جو ان کو ہم اس لیکچر کے اندر کور کریں گے۔ تو چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ گڈ گورننس مینز رننگ دا کنٹری ان اے فیئر، آنیسٹ اینڈ افیکٹو وے۔ اچھی حکمرانی کا مطلب ہوتا ہے ملک کو منصفانہ، ایمانداری اور مؤثر طریقے سے چلانا۔ اٹ انکلوڈز فالوئنگ دا لا، protecting rights, providing justice and using resources wisely۔ اس میں قانون پر عمل کرنا، حقوق کی حفاظت کرنا، انصاف دینا اور وسائل کو صحیح استعمال کرنا شامل ہے۔ In Pakistan, good governance has faced many problems due to weak institutions, corruption and lack of trust۔ پاکستان میں اچھی حکمرانی کو کمزور اداروں، کرپشن اور اعتماد کی کمی جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ ٹو امپروو گورننس، ڈفرینٹ پارٹس آف دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی مسٹ پلے دیئر رول۔ حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست اور معاشرے کے مختلف حصوں کو اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ہے رول آف سٹیزنز، شہریوں کا کردار۔ گڈ گورننس کے اندر شہریوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اچھا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سٹیزنز آر دا فاؤنڈیشن آف گڈ گورننس۔ شہری اچھی حکمرانی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وین پیپل یوز دیئر ووٹ آنیسٹلی دے برنگ گڈ لیڈرز انٹو پاور۔ جب لوگ ایمانداری سے ووٹ دیتے ہیں تو اچھے رہنما برسر اقتدار آتے ہیں۔ یعنی اچھے شہری وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے اوپر۔ وہ ایسے بندوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے ملک کے لیے اچھے ہوں، نہ کہ اپنی ذاتی رائے کو یا پھر ذاتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ان کی سوچ، ان کی پرائرٹی ان کا ملک ہوتا ہے۔ They must follow the law, pay taxes and raise their voice against injustice۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ قانون پر عمل کریں، ٹیکس ادا کریں اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ Active citizens also take part in social work and help in solving local problems۔ باشعور اور اچھے شہری سماجی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور مقامی مسائل حل کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ وداؤٹ رسپانسبل سٹیزنز نو سسٹم کین ورک پراپرلی۔ ذمہ دار شہریوں کے بغیر کوئی بھی نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ نیکسٹ ہے رول آف پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے ایک اچھی گورننس کے اندر، اچھی حکمرانی کے اندر پارلیمنٹ کا رول دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، پارلیمنٹ میکس لاز فار دا ویلفیئر آف دا پیپل۔ پارلیمان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی بیسک ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ قوانین بناتے ہیں، اور سارے قوانین ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اٹ اپرووز دا نیشنل بجٹ اینڈ چیک گورنمنٹ اسپینڈنگز۔ یہ قومی بجٹ منظور کرتی ہے اور حکومتی اخراجات کا جائزہ بھی لیتی ہے۔ پارلیمنٹ ریپرزینٹ دا وائس آف دا سٹیزن۔ پارلیمنٹ عوام کی آواز کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ
اپنے ووٹرز کی آواز کو ہی حکومت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور انہی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ انشورز اکاؤنٹیبلٹی آف منسٹرز اینڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. یہ وزیروں اور سرکاری محکموں کا احتساب کرتی ہے. اٹ ڈیبیٹس نیشنل پرابلمس اینڈ سجیسٹ سولوشنز. قومی مسائل پر بحث کرتی ہے اور ان کے حل پیش کرتی ہے. پارلیمنٹ پروٹیکٹس دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی. پارلیمان آئین اور جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے. اٹ پلیز اے رول ان فارن پالیسی اینڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹس. یہ خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی معاہدوں میں کردار ادا کرتی ہے. یعنی آپ کی ملک کی جو بھی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کو بنانا یا اس کے اندر کوئی چینجنگ لے کے آنی ہے اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ تمام کام جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں، معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں بین الاقوامی لیول پہ، اس کو دیکھنا بھی پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ مزید بھی اس کے رول ہیں. نمبر 8 پہ ہے پارلیمنٹ کین چینج اور امینڈ دا کانسٹیٹیوشن وین نیڈیڈ. پارلیمنٹ ضرورت پڑنے پر آئین میں تبدیلی یا ترمیم کر سکتی ہے. نمبر 9 اٹ انشورز ایکول رائٹس فار آل پروونسز. یہ تمام صوبوں کے مساوی حقوق کو یقینی بناتی ہے. اٹ پاسز لاز ٹو پروٹیکٹ منورٹیز اینڈ ویمنس. اقلیتوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے. پارلیمنٹ کین ریموو اے کرپٹ لیڈر تھرو نو کانفیڈنس. پارلیمان کرپٹ حکمران کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں. یعنی جب بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لیڈر ہے پارلیمنٹ کا، جو وزیر اعظم ہے ملک کا، اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا یا وہ کرپٹ ہے یا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر ایک عدم اعتماد کا ووٹنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس کے ذریعے اگر وزیر اعظم اپنے اعتماد ثابت نہیں کر پاتا اور اپنی جو اس کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ پروو نہیں کر سکتا، تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے نا وہ اگر چاہیں تو کرپٹ قسم کے حکمران کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں. اٹ اسٹرینتھنز یونٹی ان دا کنٹری. یہ ملک میں اتحاد کو مضبوط کرتی ہے. پارلیمنٹ سپروائزز نیشنل انسٹیٹیوشنز. پارلیمان قومی اداروں کی نگرانی بھی کرتی ہے. اٹ ہیلپس ان سالونگ کرائسز تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈیبیٹس. یہ مکالمے اور بحث کے ذریعے بحرانوں کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے. نیکسٹ ہے رول آف میڈیا. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ہے ہی میڈیا کا دور. اس میں میڈیا کے لیے جو ہے نا وہ قوانین اور ان کو اس طرح سے چلانا کہ وہ ملک کے نقصان کا باعث نہ بنے، بلکہ ملک کو ترقی دینے میں اور ملک کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کریں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے جب وہ صحافت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو. یہ تمام جو ٹائپس ہیں میڈیاز کی، ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان کے ذمہ بھی ایک رول ہے جو انہوں نے پلے کرنا ہے فار گڈ گورننس اور فار بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. وہ دیکھ لیتے ہیں. میڈیا از دا مرر آف سوسائٹی. میڈیا معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. اٹ انفارمز پیپل اباؤٹ گورنمنٹ ایکشنز اینڈ نیشنل ایشوز. یہ عوام کو حکومت کے اقدامات اور قومی مسائل سے آگاہ کرتا ہے. A free and responsible media exposes corruption and injustice. آزاد اور ذمہ دار میڈیا کرپشن اور ناانصافی کو بے نقاب کرتا ہے. It gives space to public opinion and helps leaders understand the needs of citizens. یہ عوامی رائے کو جگہ دیتا ہے اور رہنماؤں کو شہریوں کی ضروریات سمجھنے میں مدد دیتا ہے. میڈیا also educate people about their rights and duties. میڈیا عوام کو ان کے حقوق
اور فرائض کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے۔ وداؤٹ میڈیا گورننس بیکمز سیکرٹ اینڈ ان اکاؤنٹیبل۔ میڈیا کے بغیر حکمرانی خفیہ اور بے احتساب ہو جاتی ہے، یعنی حکومت جو مرضی کرتی رہے۔ اب عوام کو اگر میڈیا نہیں بتائے گا تو عوام کو کچھ پتہ نہیں چلنا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں، کون سی چیز اچھی ہو رہی ہے، کون سی بری ہو رہی ہے، کہاں پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، کہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عوام تک پہنچانا میڈیا کا کام ہے، اور میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچ ہی بتائے عوام کو، اس کے اندر کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عوام کو وہ صحیح رپورٹنگ نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکے گا، اور بہت ساری چیزیں پھر ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی اگر میڈیا اپنا رول اچھا نہیں پلے کرے گا تو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے رول آف جوڈیشری، یعنی کہ عدلیہ کا کردار۔ جوڈیشری پروٹیکٹس دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری۔ عدلیہ ملک کے آئین کی محافظ ہوتی ہے، حفاظت کرتی ہے اس کی۔ اٹ میک شیور دیٹ لاز آر فالوڈ۔ اور عدلیہ یقینی بناتی ہے کہ ملک کے اندر قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جوڈیشری گیوز جسٹس ٹو دا پیپل۔ عدلیہ عوام کو انصاف فراہم کرتی ہے۔ اٹ چیکس دا مس یوز آف پاور بائی لیڈرز۔ یہ حکمرانوں کی طاقت کے غلط استعمال کو روکتی ہے، اس پہ نظر رکھتی ہے کہ کہیں وہ طاقت کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ جوڈیشری پروٹیکٹس دا رائٹس آف منورٹیز۔ عدلیہ اقلیتوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اٹ کین کینسل اینی لا اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن۔ کوئی بھی ایسا قانون جو آئین کے خلاف ہو، عدلیہ اس کو ختم کر سکتی ہے۔ جوڈیشری انشورز ایکویلٹی بیفور لا۔ عدلیہ قانون کے سامنے برابری کو یقینی بناتی ہے۔ جوڈیشری پروٹیکٹس فریڈم آف سپیچ اینڈ میڈیا۔ عدلیہ آزادی اظہار اور میڈیا کی حفاظت کرتی ہے۔ اٹ کین پنش کرپٹ لیڈرز اینڈ آفیشلز۔ عدلیہ کرپٹ حکمرانوں اور افسروں کو سزا دے سکتی ہے۔ جوڈیشری سیٹلز ڈسپیوٹس بٹوین پروونسز۔ عدلیہ صوبوں کے درمیان تنازعوں کو، جھگڑوں کو حل کرتی ہے۔ اٹ میکس شیور الیکشنز آر فری اینڈ فیئر۔ عدلیہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ جوڈیشری پروٹیکٹس ہیومن رائٹس۔ عدلیہ انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اٹ سپورٹس ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا۔ عدلیہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرتی ہے۔ جوڈیشری gives confidence to the people in justice۔ عدلیہ عوام کو انصاف پر اعتماد دیتی ہے، یعنی عوام کو اس بات کا اعتماد دلانا کہ آپ کو انصاف ملے گا، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف اعتماد ہی نہیں دلانا بلکہ ان کو انصاف مہیا کرنا بھی عدالت کا کام ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سٹیزنز اینڈ گورننس، یعنی شہری اور حکمرانی۔ سٹیزنز، پارلیمنٹ، میڈیا اینڈ جوڈیشری آر فور اسٹرانگ پلرز آف گڈ گورننس۔ شہری، پارلیمنٹیرینز، میڈیا اور عدلیہ اچھی حکمرانی کے چار مضبوط پلرز ہیں، چار مضبوط ستون ہیں۔ If one pillar becomes weak, the whole system suffers۔ اگر ایک بھی ستون ان میں سے کمزور ہو گیا یا اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کر رہا ہوگا تو پورا کا پورا سسٹم اس سے متاثر ہوگا، سب کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ Citizens must use their power wisely۔ Parliament should stay active۔ Media must be free and judiciary must be fair۔ شہریوں کو اپنی طاقت سمجھداری سے استعمال کرنی چاہیے، پارلیمان کو ہمیشہ ایکٹیو اور سرگرم رہنا چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اور عدلیہ کو منصفانہ ہونا چاہیے۔ Only then can Pakistan achieve stability, progress and justice for all۔ تبھی پاکستان استحکام، ترقی اور سب کے لیے انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ
کام صحیح نہیں ہو رہے ہوئے تو پھر ملک کے اندر بدامنی اور بے سکونی پھیلے گی اور کسی کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ نیکسٹ ہے چیلنجز ان گڈ گورننس، یعنی اچھی حکمرانی کے لیے کیا مسائل ہیں، کون سے مسائل ہیں جو گڈ گورننس کو اپلائی نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ گڈ گورننس ان پاکستان فیسز پرابلمس لائک کرپشن، ویک انسٹیٹیوشنز، ڈیلے ان جسٹس، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مس یوز آف پاور۔ پاکستان میں اچھی حکمرانی کو کرپشن، کمزور اداروں، انصاف میں تاخیر، احتساب کی کمی اور طاقت کے غلط استعمال جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو جب تک ختم نہیں ہوں گے، جب تک ان مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ عوام سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اب اچھی حکمرانی نہیں ہوگی، کرپشن ہوگی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کا کیا حال ہوگا۔ جتنا بھی عوام کے ٹیکسز سے اکٹھا کیا پیسہ ہے وہ حکمرانوں کی کرپشن کی نظر ہو جائے گا، اور ملک میں ترقیاتی منصوبے کبھی بھی پریکٹیکل طور پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ صرف کاغذات میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ادارے کمزور ہیں تو بھی یہی حال ہوگا، اور انصاف تو ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور تاریخیں ختم نہیں ہوتی، انصاف نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے فیصلے تو لوگوں کے مرنے کے بھی 10-10 سال بعد سنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر انصاف ملے گا عوام کو، عدالتیں اس طرح اپنا رول پلے کریں گی تو پھر کیا حال ہوگا ملک کا، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلا جو ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ طاقت کا غلط استعمال، یہاں جس کو پاور مل جاتی ہے تو وہ بالکل دوسرے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور مان مانی کرتا ہے، کسی قانون کو وہ نہیں مانتا۔ ان چیزوں کو حل کرنا ہوگا، تمام اداروں کو، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جو پاور میں لوگ موجود ہیں ان سب کو قانون کا تابع کرنا ہوگا۔ تمام ادارے صحیح کام کریں گے تب جا کے ہم گڈ گورننس قائم کر سکتے ہیں۔ These challenges create public distrust and slow down progress۔ یہ مسائل عوام میں بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور ترقی کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں۔ Strong efforts are needed to fight corruption, strengthen institutions and ensure equality۔ کرپشن کے خلاف مضبوط اقدامات اداروں کو مضبوط بنانے اور برابری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ Only then can the dream of good governance become real۔ تبھی ایک اچھی حکمرانی کا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ اگر ہم ان مسائل پر قابو نہیں پا سکتے تو اچھی حکمرانی کا خواب ہی رہے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہے امپورٹنس آف گڈ گورننس، اچھی حکمرانی کی اہمیت، کہ اچھی حکمرانی کیوں ضروری ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گڈ گورننس gives peace, justice and development۔ اچھی حکمرانی امن، انصاف اور ترقی دیتی ہے۔ It builds trust between people and state۔ یہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد قائم کرتی ہے۔ It ensures that resources are used for the benefit of all, not just a few۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وسائل سب کے فائدے کے لیے استعمال ہوں، نہ کہ صرف چند افراد کے فائدے کے لیے۔ یعنی جتنے بھی وسائل ہیں ملک کے وہ مجموعی طور پہ عوام کی ویلفیئر کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ کچھ بعض اور لوگ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان کو استعمال میں لائیں۔ With good governance, the economy grows, poverty reduces and society becomes stable۔ اچھی حکمرانی کے ساتھ معیشت ترقی کرتی ہے، غربت کم ہوتی ہے اور معاشرہ مستحکم بنتا ہے۔ Every nation that progressed in the world did so through good governance۔ دنیا کی ہر وہ قوم جو ترقی کر چکی ہے اس نے اچھی حکمرانی کے ذریعے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے۔ گڈ گورننس کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سے ابھی ہم ایک اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ بک دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ لیسنس لرنڈ فرام پاکستان ہسٹری، وی لرن دیٹ اگنورنگ انسٹیٹیوشنز لیڈس ٹو فیلئر۔
پاکستان کی تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اداروں کو نظر انداز کرنے سے ہمیشہ ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسٹرانگ ڈیموکریسی نیڈز ایکٹیو سٹیزنز، a powerful parliament, a free media and an independent judiciary۔ مضبوط جمہوریت کے لیے باشعور شہری، طاقتور پارلیمان، آزاد میڈیا اور خود مختار عدلیہ ضروری ہے۔ Good governance is not the duty of government alone. It is the shared responsibility of all۔ اچھی حکمرانی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ عوام بھی اتنے ہی رسپانسیبل ہیں جتنی کہ گورنمنٹ ہے۔ سب جب مل کے چلیں گے، مل کے مخلصانہ کوششیں کریں گے تو تب گڈ گورننس قائم کی جا سکتی ہے۔ صرف حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی اور صرف عوام بھی کچھ نہیں کر سکتی، یہ مل کے چلیں گے تب جا کے گڈ گورننس قائم کی جا سکتی ہے۔ بائی لرننگ فرام دا پاسٹ پاکستان کین بلڈ اے بیٹر فیوچر۔ ماضی سے اگر ہم سبق سیکھ لیں تو ہم ایک اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ بینگ اے پاکستانی، ہمیں کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہیے، تبھی جا کے ہم فیوچر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادروائز وہی ناکامیاں جو ہم ماضی میں برداشت کر چکے ہیں فیوچر میں بھی ہمارے سامنے کھڑی ہوں گے اگر ہم ان کا پاس سے سبق نہیں سیکھیں گے۔ آخر میں ایک مختصر سا اس کا کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ گڈ گورننس از پاسبل اونلی وین سٹیزنز، پارلیمنٹ، میڈیا اینڈ جوڈیشری ورک ٹوگیدر۔ اچھی حکمرانی تبھی ممکن ہے جب شہری، پارلیمان، میڈیا اور عدلیہ سب مل کر کام کریں۔ سٹیزنز یوز دیئر ووٹ اینڈ وائس۔ شہری جو ہیں وہ اپنی آواز اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ پارلیمنٹ میکس لاز اینڈ چیکس دا گورنمنٹ۔ پارلیمنٹ اچھے قوانین بنائے اور حکومت کا احتساب بھی کرے۔ میڈیا اسپریڈز ٹروتھ اینڈ اویئرنیس۔ میڈیا سچائی اور آگاہی کو عوام تک پھیلائے۔ اینڈ کورٹس پروٹیکٹ جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ اور عدالتیں انصاف اور برابری کو تحفظ فراہم کریں، یہ چیزیں عوام کی پہنچ میں لے کے آئیں۔ ٹوگیدر دے اسٹاپ کرپشن، پروٹیکٹ رائٹس اینڈ بلڈ اے پیسفل سوسائٹی۔ یہ سب مل کر کرپشن کو روکیں، حقوق کی حفاظت کریں اور پرامن معاشرہ قائم کریں۔ اگر مل کے کوششیں نہیں کی جائیں گی تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یونٹی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ٹاپک تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر 4 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ویڈیو کے حوالے سے یا چیپٹر 4 کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔